ہاں جی، آل عمران تیسرا پارہ رکوع نمبر 11 ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جو لوگ اللہ کے احکام و ہدایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں سے عدل و راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے اور ان کا مددگار کوئی بھی نہیں۔ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ، آپ نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے ان کا حال کیا ہے؟ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق اس سے بے رخی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے۔ ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ تو ہمیں مست نہ کرے گی۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، اور اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو بس چند دن تک۔ ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے، مگر کیا بنے گی؟ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس دن کیا حال ہوگا، اس دن کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے۔ اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا پورا دے دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اب کہہ دیجئے کہ اے اللہ، بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، بھلائی تیرے ہی اختیار میں ہے۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں، بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے اور جاندار میں سے بے جان کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ لا يتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور مددگار ہرگز نہ بنائے۔ جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ، یعنی اگر کوئی مومن کسی دشمن جماعت کے چنگل میں پھنس گیا ہو اور اسے ان کے ظلم کا خوف ہو تو پھر اس کو اجازت ہے کہ اپنے ایمان کو چھپائے رکھے اور کافروں کے ساتھ بظاہر اس طرح رہے گویا انہی میں سے ایک آدمی ہے، یا اگر اس کا مسلمان ہونا ظاہر ہی ہو گیا ہو تو اپنی جان بچانے کے لیے وہ کافروں کے ساتھ دوستی کا رویے کا اظہار کر سکتا ہے، تاکہ خوف کی حالت میں جو شخص برداشت کی طاقت نہ رکھتا ہو نا، وہ اگر کلمہ کفر تک بھی کہہ دے تو اس کی اجازت ہے، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، یعنی اپنی جان بچانے کے لیے تم اس حد تک تو کر سکتے ہو کہ اسلام کے مشن اور اسلامی جماعت کے مفاد اور کسی مسلمان کے جان و مال کو نقصان پہنچائے بغیر اپنی جان کے تحفظ کر لو، لیکن خبردار، کفر اور کفار کی کوئی ایسی خدمت تمہارے ہاتھوں نہ ہونے پائے جس سے اسلام کے مقابلے میں کفر کو فروغ ملتا ہو، اور یہ امکان ہو کہ مسلمانوں پر کفار کے غالب آنے کا امکان ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ یہ بھی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، اور اس کا اقتدار ہر چیز پہ حاوی ہے۔
وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی۔ اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہو۔ تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کاش یہ دن اس سے بہت دور ہوتا۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، بہت پیاری بات ہے یہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو ظاہر ہے جو اللہ سے محبت رکھتا ہوگا وہ چاہے گا کہ اللہ بھی اس سے محبت کرے۔ اس کا نسخہ بتا دیا گیا، تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ ایک راز کی بات بتا ہی دو۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو پھر تم یہ بھی چاہتے ہوگے کہ اللہ تم سے محبت کرے، تو پھر تم کیا کرو؟ فاتبعونی، تم میری اتباع کرو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ہی اللہ کی محبت ہے۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اتنے شارٹ کٹ اللہ نے ہمیں بتا دی، پھر بھی اگر ہم نہ سنوریں، نہ سدھریں، اپنی آخرت نہ سنواریں تو پھر اس میں ہمارا ہی قصور ہے۔ سیدھا سیدھا ایک اصول بتا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے جاؤ، آپ کے قدم کے پیچھے قدم رکھو، آپ کے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ، بس اللہ تم سے خود ہی محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، ان سے کہیے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں یعنی لوگ، تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے۔ یعنی اللہ کی محبت پانے کا راز اور نسخہ ایک ہی ہے، اطاعت رسول۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پھر اگر وہ یہ نہ مانیں تو اللہ پھر ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا، وہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ جو رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں، اللہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اللہ نے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا تھا۔ عمران کون ہے جس کے نام پہ آل عمران یہ سورت بھی ہے؟ یہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد کا نام ہے۔ بائبل میں ان کا نام امرام لکھا ہوا ہے، امرام۔ یہ ایک ایسے سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں۔ اِذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ یہ جو عمران کی بیوی ہے یہ عمران اور ہیں، یہ عمران وہ ہیں جو حضرت مریم کے والد ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں۔ حضرت مریم کی والدہ نے نظر مانی تھی، تو کیا نظر مانی تھی کہ یا اللہ مجھے جو اولاد تو دے گا میں اسے تیرے نام پہ وقف کر دوں اور تیری عبادت کے لیے اسے مخصوص کر دوں گی۔ انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے، میری اس خواہش کو، اس پیشکش کو یا اللہ قبول کر لے۔ پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ خیر، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ کتنی عقل مند ماں تھی۔ بچی کی پیدائش کے بعد اللہ سے مخاطب ہے، اللہ سے باتیں کر رہی ہے، اللہ کو بتا رہی ہیں یا اللہ میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا ہے، میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں، میں اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں تاکہ وہ شیطان مردود سے بچی رہے۔
آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کی وہ خوشی قبول فرما لیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریا علیہ السلام کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ زکریا علیہ السلام جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتا، یعنی جب مریم بڑی ہو گئی اللہ کے اس بات کے مطابق جو حضرت مریم کی والدہ نے اللہ سے کی تھی اس کے مطابق اس کو وقف کر دیا ہیکل کے لیے، اور وہاں پہ حضرت زکریا علیہ السلام ان کی کفالت کیا کرتے تھے۔ جب بھی وہ محراب میں ان کے پاس جاتے تو دیکھتے کہ ان کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پڑا ہوتا، پوچھتے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی بے اولاد تھے، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جو اللہ مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے وہ مجھے بے وقت کی اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ یہ حال دیکھ کر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اے میرے پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر، تو ہی دعا سننے والا ہے۔ جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے دعا کیسے قبول کی؟ بیٹے کی بشارت بھی دی، بیٹے کا نام بھی رکھ دیا۔ وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کے آئے گا۔ خوبیاں بھی بتانی شروع کیں، اس میں سرداری و بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضابط پاک باز ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سب کچھ بتا دیا اسی وقت کہ بیٹا بھی ہوگا، نام یہ ہوگا، نبی ہوگا، صالحین میں سے ہوگا، پاک باز ہوگا، بزرگی اور شان والا ہوگا، تصدیق کرنے والا ہوگا۔ سبحان اللہ، ایسے دعائیں قبول ہوتی ہیں جب ہوتی ہیں تو وہی رب ہمارا بھی ہے، ہماری کیوں نہیں ہوتی؟ ویسے بن کے تو دکھائیں، جلوہ طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں۔ زکریا علیہ السلام نے کس دل سے دعا مانگی ہوگی، کیسے مانگی ہوگی؟ اب جب اللہ نے قبول کر لی تو اب حیران پریشان ہو گئے۔ زکریا نے کہا پروردگار میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ قال ربی انا یکون لی غلام قد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، میری تو بیوی بانجھ ہے، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ تیرے بڑھاپے اور تیری بیوی کے بانجھ پن کے باوجود تجھے بیٹا دے گا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ عرض کیا مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دے۔ کہا نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات نہ کر سکو، اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہنا۔ پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا، رکوع نمبر 13 سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں سے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے مریم اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطا کی ہے اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھے ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ اے مریم اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہ، اس کے آگے سر بسجود ہو، اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے، یعنی وہ قرآن اندازی کر رہے تھے۔ اے پیغمبر آپ وہاں موجود نہیں تھے، یہ تو غیب کی خبریں ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کو خود سے غیب نہیں ہوتا، جو غیب کی خبریں اللہ بتا دے بس وہی جانتا ہے وہ، اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ اب مریم کو اللہ تعالیٰ نے بن باپ کے بیٹا دینے کے لیے فرشتوں کو بھیجا۔ فرشتے نے آ کے کیا کہا کہ اے مریم اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، یبشرک بکلمۃ منہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلمہ کہا جاتا ہے نا، وہ کلمت اللہ ہیں، وہ اللہ کا کلمہ ہیں۔ اللہ تجھے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا،
اور لوگوں سے گہوارے ہی میں کلام کرے گا، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور وہ ایک صالح مرد ہوگا۔ یہ سن کر مریم بولی، پروردگار میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا۔ کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، وہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ فرشتوں نے پھر اپنے سلسلہ کلام میں کہا، اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا، اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور پھر وہ رسول بن کے بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس جب وہ آیا تو اس نے کیا کہا؟ انی انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، بے شک میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا۔ میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں، اور اس کے اذن سے مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، رسول بن کے آئے تو اپنی قوم سے یہ خطاب کیا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو، اور میں اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں۔ یعنی تمہارے پچھلے جاہل لوگوں نے تمہارے فقیہوں کی جو قانونی مشگافیاں تھیں، تمہارے رہبانیت پسند لوگوں کے جو تشددات تھے، اور غیر مسلم قوموں کے تسلط کی وجہ سے تمہارے ہاں جب اصل شریعت جن پر پابندیوں کا اضافہ ہو گیا تھا، میں ان کو منسوخ کروں گا، تمہارے لیے وہی چیزیں حلال اور وہی حرام کروں گا جنہیں اللہ نے حلال و حرام قرار دیا ہے۔ دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، لہٰذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر و انکار پر آمادہ ہیں تو اس نے کہا، کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوگا؟ من انصاری الی اللہ؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ حواری بس جیسے انصار کے معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جو ساتھی تھے ان کے جو مددگار تھے۔ ہم اللہ پر ایمان لائے، آمنا باللہ واشہد باننا مسلمون، آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ واشہد باننا مسلمون، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم عیسائی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں باننا مسلمون۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے مالک جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ پھر بنی اسرائیل مسیح علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے، جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے، وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی جب اس نے کہا، اے عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا، انی متوفی کا، متوفی کا مطلب ہوتا ہے وصول کرنا، روح قبض کرنا جو ہے وہ اس لفظ کا مجازی مطلب ہے، اصل اور لغوی مطلب یہی ہے لے لینا، اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے، یعنی ان کی اس ماحول
میں ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے۔ پھر تم سب کو آخر میرے پاس آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا تھا۔ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا، جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا اور کوئی مددگار نہ پائیں گے وہ، اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا انہیں ان کے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ خوب جان لے کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا، اللہ لا یحب الظالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ یعنی اگر محض باپ کے بغیر پیدا ہونا کسی کو خدا یا خدا کا بیٹا بنانے کی دلیل ہے تو پھر تو عیسائیوں کو آدم علیہ السلام کے متعلق بدرجہ اولا یہ عقیدہ تجویز کرنا چاہیے تھا، کیونکہ مسیح علیہ السلام تو صرف بے باپ ہی کے پیدا ہوئے تھے، مگر آدم علیہ السلام تو ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے تھے، پھر تو ان کو بھی اللہ کا بیٹا سمجھنا چاہیے تھا۔ یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہو کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور اللہ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس چیز کو مباہلہ کہا جاتا ہے، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں۔ وہ پیچھے تفسیر جب ہم پڑھ رہے تھے تو میں نے یہ پوری ڈیٹیل آپ کو بتائی تھی کہ یہ وفد نجران کا تذکرہ ہے۔ نجران کا ایک وفد آیا تھا مدینے میں عیسائیوں کا، ان کو پھر آخر میں مباہلہ کی دعوت دی گئی تھی، یہ اسی کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان ھذا لہو القصص الحق، یہ بالکل صحیح واقعات ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے اوپر ہے اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے۔ پس اگر یہ لوگ اس شرط پر مقابلے میں آنے سے منہ موڑیں تو ان کا فسادی ہونا صاف کھل جائے گا، اور اللہ تو فساد کرنے والوں کے حال سے خوب واقف ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، رکوع نمبر 15۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یعنی ایک بات جس کو ہم دونوں ہی مانتے ہیں، ہم اس سے بات کا آغاز کریں نا۔ اس سے ہمیں ایک اصول کیا ملتا ہے کہ جب بھی ہم کسی سے بات کریں دین کے معاملے میں، تبلیغ کے سلسلے میں، ان باتوں سے بات شروع کرنی چاہیے جو دونوں میں مشترک ہوں۔ ہمارے ہاں کیا ایک طریقہ ہے کہ ہم اختلافی مسائل سے بات شروع کریں، تبلیغ بھی شروع کریں گے یہاں سے کہ آمین اونچی کہنی چاہیے کہ نیچے کہنی چاہیے، سورہ فاتحہ کیسے پڑھنی چاہیے، مطلب رفع یدین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا، بس یہاں سے ہم باتیں شروع کرتے ہیں اختلافی مسائل سے۔ اللہ کی کتاب ہمیں کیا بتاتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو آؤ ایک ایسی کلمے کی طرف، ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنائے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں، صرف اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے دین کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوئی ہے، یہ دونوں کتابیں تو اس کے بعد نازل ہوئی ہیں، پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے؟ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ تو ایک یکسو مسلمان تھے، یعنی
इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदी या ईसाई कैसे हो सकते हैं? उस वक्त तो ना तौरात थी ना इंजील थी। ये इतनी सी बात समझ नहीं आती तुम लोगों को? और वो हरगिज़ मुशरिकों में से नहीं थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से निस्बत रखने का सबसे ज़्यादा हक़ अगर किसी को पहुँचता है तो उन लोगों को पहुँचता है जिन्होंने उसकी पैरवी की, और अब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके मानने वाले इस निस्बत के ज़्यादा हक़दार हैं। अल्लाह सिर्फ़ उन्हीं का हामी और मददगार है जो ईमान रखते हैं। वद्दत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताबी लौ युज़िल्लूनकुम, ऐ ईमान वालो, अहले किताब में से एक गिरोह चाहता है कि किसी तरह तुम्हें राह रास्त से हटा दे, हालांकि दर हकीकत वो अपने सिवा किसी को गुमराही में नहीं डाल रहे, मगर उन्हें इसका शऊर नहीं है। ऐ अहले किताब, क्यों अल्लाह की आयत का इनकार करते हो, हालांकि तुम खुद इनका मुशाहिदा कर रहे हो। मुशाहिदा कर रहे हो भी इसका तर्जुमा हो सकता है, और इसका ये तर्जुमा भी हो सकता है कि तुम गवाह हो। वन तुम तशहदून, अहले किताब, क्यों हक को बातिल का रंग चढ़ाकर मशकूक बनाते हो, क्यों जानते बूझते हक को छुपाते हो। लिमा तलबिसून अल हक्का बिल बातिल व तक्तुमून अल हक्का व अंतुम तालमून। फ़क़ालत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताबी, अहले किताब में से एक गिरोह कहता है, इस नबी को मानने वालों पर जो कुछ नाजिल हुआ इस पर सुबह ईमान लाओ और शाम को इससे इनकार कर दो। शायद इस तरकीब से ये लोग अपने ईमान से फिर जाएं। यानी लोगों को इससे मुनहरिफ करने के लिए ये किया करो कि सुबह के टाइम जाके इस्लाम कबूल कर लिया करो, शाम को कह दिया करो नहीं नहीं हमें तो पसंद नहीं आया, हम छोड़ रहे हैं इसको, ताकि लोगों पे बुरा असर पड़े। नीज ये लोग आपस में कहते हैं कि अपने मज़हब के सिवा किसी की बात ना मानो, बस ऐसे झूठ मूठ का इस्लाम कबूल कर लिया करो, सुबह को और शाम को इनकार कर दिया करो, अपने दीन के अलावा किसी की बात नहीं माननी। ए नबी, इनसे कह दो कि असल में हदायत तो अल्लाह की हदायत है, और ये उसी की देन है कि किसी को वही कुछ दे दिया जाए जो कभी तुमको दिया गया था, या ये कि दूसरों को तुम्हारे रब के हजूर पेश करने के लिए तुम्हारे खिलाफ हुज्जत मिल जाए। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कि फजलो शर्फ अल्लाह के इख्तियार में है, जिसे चाहे अता फरमाए, वो बड़ा वसीउन नज़र है। इन्नल फज़्ल बियदिल्लाह, फजल तो अल्लाह के हाथ में है। यूतीही मन यशाउ वल्लाहु वासिउन अलीम, यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशाउ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, और सब कुछ जानता है अपनी रहमत के लिए जिसको चाहता है मखसूस कर लेता है, और उसका फजल बहुत बड़ा है। वमिन अहलिल किताबी मन हु बिकिंतारी युअद्दिही इलैक, अहले किताब में कोई तो ऐसा है कि अगर तुम उसके एतमाद पर मालो दौलत का एक ढेर भी उसे दे दो तो वो तुम्हारा माल तुम्हें अदा कर देगा। यानी कुछ ऐसे लोग भी हैं। और किसी का हाल ये है कि अगर तुम उसको एक दिनार के मामले में भी भरोसा उस पर कर लो तो वो अदा नहीं करेगा, इल्ला ये कि तुम उसके सर पर सवारी हो जाओ। उनकी इस अखलाकी हालत का सबब ये है कि वो कहते हैं उम्मियों यानी गैर यहूदियों के मामले में हम पर कोई मुआवजा नहीं। इसका मतलब ये है कि वो ये कहते हैं कि गैर यहूदियों के साथ तो ख़यानत करते रहो, बददियानती करते रहो, उनसे कर्ज लेकर वापस ना करो, उसका कोई गुनाह नहीं है। अलबत्ता जो यहूदी हैं उनके साथ कोई ख़यानत नहीं करनी, उनके साथ अखलाक का मामला करना है, गैर यहूदियों के बारे में कोई बात पुरस नहीं होगी। और ये बात आज तक इनमें है। ऐसे ही नहीं मुझे मुसलमानों पे इतना जुल्म कर, ये समझते हैं कि इनको तो इंसान ही ना समझो, यही दीन ईमान है उनका। ये है उनकी अखलाकी हालत। कालू लैसा अलैना फिल उम्मीयीना सबील, गैर यहूदियों के बारे में, उम्मियों के बारे में कोई मुआखजा नहीं होगा तुमसे। वयक़ूलूना अलल्लाहिल कज़िबा वहुम यालमून, और ये बात महज झूठ घड़ कर अल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं, हालांकि उन्हें इल्म है कि अल्लाह ने ऐसी कोई बात नहीं कही। आखिर क्यों उनसे बाज पुरस नहीं होगी। जो भी अपने अहद को पूरा करेगा और बुराई से बच कर रहेगा वो अल्लाह का महबूब बनेगा, क्योंकि परहेजगार लोग अल्लाह को पसंद हैं। रहे वो लोग जो अल्लाह के अहद और अपनी कस्मों को थोड़ी कीमत पर बेच डालते हैं तो उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह क़यामत के रोज़ उनसे बात करेगा, ना उनकी तरफ देखेगा और ना इन्हें पाक करेगा, बल्कि इनके लिए तो सख्त दर्दनाक सज़ा है। इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो किताब पढ़ते हुए इस तरह ज़बान का उलट फेर करते हैं कि तुम समझो जो कुछ वो पढ़ रहे हैं वो किताब ही की इबारत है, हालांकि वो किताब की इबारत नहीं होती। वमा हुआ मिनल किताब,
وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ، کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کی بجائے تم میرے بندے بن جاؤ۔ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو، کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ رکوع نمبر 17۔ یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد کیا تھا، آج میں نے تمہیں کتاب اور حکمت و دانش سے نوازا ہے، کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ ہر پیغمبر سے اس بات کا عہد لیا جاتا رہا ہے کہ اس کے بعد جو پیغمبر آئے گا وہ لوگ اس کی مدد کریں گے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر نبی سے یہ عہد لیا جاتا رہا ہے، اور اسی بنا پہ ہر نبی نے اپنی امت کو بعد کے آنے والے نبی کی خبر دی ہے اور اس کا ساتھ دینے کی ہدایت بھی کی ہے، لیکن نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہیں بھی ہمیں یہ بات پتہ نہیں چلتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی ایسا عہد لیا گیا ہو یا آپ نے اپنی امت کو کسی بعد کے آنے والے نبی کی خبر دے کر اس پر ایمان لانے کی ہدایت کی ہو، بلکہ قرآن میں تو وضاحت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا گیا ہے، اور احادیث میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ سے پہلے جتنے پیغمبر ہیں ان سے اللہ نے یہ عہد لیا۔ اس آیت کو سمجھ لیں ایک دفعہ پھر، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب، تو یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج میں نے تمہیں کتاب اور حکمت و دانش سے نوازا ہے، کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تو پھر تم کیا کرنا، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، اس پہ ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا۔ قال اقررتم، پھر ارشاد فرمایا، اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو، قالوا اقررنا، انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھرے وہ فاسق ہے۔ فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ دین یعنی چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں چاروں ناچار اللہ ہی کی فرما بردار ہیں اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام پر نازل ہوئی تھیں، اور ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھیں۔ ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے، لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، اور ہم اللہ کے تابع فرمان ہیں۔ اس فرما برداری کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین ایک ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، پہلے ہم نے یہ پڑھا کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ پھر پڑھا افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ اور اب آگے جواب بھی دے دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ چاہے گا، اس کا یہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد رہے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پانے کے بعد پھر کفر اختیار کیا؟
حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ اللہ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار پڑے۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مجرموں کی سزا کی بات کرنے کے بعد مومنوں کو ایک تسلی بھی دی ہے۔ فرمایا الا الذین تابوا، البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں۔ توبہ بچا لے گی انسان کو۔ توبہ استغفار کی عادت اپنائے۔ کون انسان ایسا ہے جس سے کبھی کوئی گناہ نہ ہوا ہو؟ سارا دن ہم سے لغزشیں ہوتی ہیں، زبان کی لغزشیں، نگاہوں کی لغزشیں، ہاتھ پاؤں کی لغزشیں، دل کی لغزشیں۔ قدم قدم پہ ہم گناہ کرتے ہیں اور سارا دن ہمیں بھولا رہتا ہے کہ ہم کسی کی بندگی میں ہیں، کسی کے غلام ہیں، ہمارا کوئی آقا ہے۔ 5 وقت اللہ ہمیں اپنے دروازے پہ بلاتا ہے، اس وقت سچے دل سے توبہ کر لیا، ایک ایک گناہ کو یاد کر کے۔ اگر ہم استغفر اللہ پڑھتے بھی ہیں نا بے خیالی میں، ایسے جیسے کوئی مشین چلا دی، ٹیپ کا بٹن دبا دی، ایک ایک گناہ کو یاد کر کر کے استغفر اللہ، استغفر اللہ، آج میں نے یہ بھی کیا، استغفر اللہ، آج مجھ سے یہ بھی ہو گیا، استغفر اللہ، نماز بھی قضا ہو گئی، یا اللہ معاف کر دے۔ توبہ کرتے رہیں، استغفر اللہ و اتوب الیہ، بہت پیارے الفاظ ہیں، یہ عادت بنا لیں۔ یا اللہ میں رجوع کرتا ہوں، توبہ بھی ہے اس میں، استغفار بھی ہے۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں، حالانکہ آپ کوئی گناہ نہیں کرتے تھے، 70 بار توبہ کر لیتے تھے اللہ سے۔ تو بچیں گے وہی جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں۔ الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کا رویہ اختیار کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، یعنی صرف انکار پر ہی بس نہیں کیا بلکہ عملاً مخالفت بھی کی، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش میں بھی ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہے، شک و شبہات پیدا کرتے رہے، بدگمانیاں پھیلاتے رہے، دلوں میں وسوسے ڈالتے رہے، بدترین سازشیں کرتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آپ کے مشن کو ناکام بنانے کے لیے منافقین اور یہود کیسی کیسی کوششیں کرتے رہے۔ یہ ہیں وہ لوگ جو کفر میں آگے ہی بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوئی۔ لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون، یہ لوگ گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ یقین جانیں جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دے دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کر بھی سونا فدیے میں دے تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ اول تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی زمین بھر کے سونا دے اور کہے کہ اس کے بدلے میں مجھے بچا لیا جائے۔ یہ ایک مثال ہی دی گئی ہے کہ اگر ایسا پاسیبل بھی ہو، ایسا ممکن بھی ہو کہ کوئی شخص وہاں یہ پیشکش کر سکتا ہو کہ زمین بھر کے سونا میرے پاس موجود ہے، وہ دے کے میں اپنے آپ کو چھڑوانا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ آج کی بات ہے، آج بچ سکتے ہیں ہم، آج اپنے آپ کو بچا لو۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچا لو۔
کل کچھ نہیں ہوگا سوائے پچھتاووں کے. جس دن آنکھ بند ہو گئی نا، بس سب رجسٹر کلوز ہو جائیں گے، سب رستے بند ہو جائیں گے، اور ہماری آنکھوں کے سامنے لوگ جا رہے ہیں. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ گور پہ آ کوئی اور، وے بلیا سا مرنا نہ ہی، گور پہ آ کوئی اور، مرتے تو دوسرے ہی ہیں. قبر تک پہنچا کے واپس آ جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ذرا دل میں خیال آتا ہے، بس اس کے بعد پھر بھول جاتے ہیں. بہت مختصر سے یہ زندگی ہے، بہت مختصر. اور پھر مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ بہت طویل ہے. اللہ ہماری وہ زندگی اچھی کر دے. یا اللہ تو راضی ہو جا ہم سے، ہماری آخرت بہتر کر دے، اور آخرت کا سفر بہتر کر دے. اللہ سے ملنے کو بھی دل کرتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کو. آخرت میں کیا ہوگا، تجسس بھی ایک ہوتا ہے. کبھی کبھی لگتا ہے کہ اللہ سے امید بھی بڑی ہوتی ہے کہ انشاءاللہ وہ دنیا اچھی ہوگی، وہاں جا کے دیکھیں گے کیا ہوگا. لیکن جب اس رستے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اللہ کے پاس جانے کو تو دل کرتا ہے، اللہ ہمارا دوست ہے. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ تو دنیا اور آخرت میں ہمارا دوست ہے، ولی ہے، حامی و مددگار ہے، ناصر ہے. اللہ اپنے بندوں سے محبت بھی بہت کرتا ہے. اللہ یقیناً ہمیں رسوا نہیں کرے گا، لیکن اللہ کے پاس جانے کا جو رستہ ہے ذرا اس کا تصور کریں. قبر کی ایک رات کے بارے میں سوچیں، پھر یا علیین ہے یا سجین ہے، فرشتوں کے سوالات کا جواب دینے کے بارے میں سوچیں، پھر حشر کے مناظر، پھر پل صراط سے گزرنا. بہت مشکل مرحلے ہیں، کبھی نہ بھولیں انہیں. الحمدللہ آج ہمارا یہ تیسرا پارہ بھی مکمل ہوا. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وشاہدنا وغائبنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہم لا تحرمنا اجرہم ولا تذلنا بعدہم. اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہم انا نسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.